السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے ایک خطبہ میں، جمعہ المبارک کے خطبہ میں نے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا جو ضلع مظفر گڑھ وسندے والی کے قریب 2 قبروں کے حوالے سے ہے۔ تو وہ واقعہ کافی وائرل ہوا، تو بعد میں ہمارے دوست ہیں مولانا قاری عصمت اللہ صاحب، وہ بھی ادھر انہوں نے مجھے کال کی کہ یہ واقعہ جس طرح ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ میں نے پھر فوراً 2-4 جو ساتھی ہمارے پروگرام کو ریکارڈ کرنے والے تھے ان کو میں نے میسج کیا، بھائی عامر صاحب جس طرح باقی آپ اس واقعے کو زیادہ شیئر نہ کریں۔ تو خیر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو صرف ویور چاہیے ہوتے ہیں، وہ خیر کافی وائرل ہوا۔ اس کے بعد بھائی عامر عباس صاحب جو نیو پوائنٹ چینل والے ہیں، وہ پھر وہاں پہنچے۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد موقع پر پہنچ کے انہوں نے تحقیق کی، تصدیق کی، تو صورتحال اس کے برعکس تھی۔ یعنی یہ معاملہ جس طرح کلپ میں بیان کیا گیا ہے کہ 2 بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا تو وہ ان کی قبریں وہاں ہیں، تو اس طرح کا واقعہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ واقعہ اس طرح تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی بات جب سمجھ آ جائے، بات کا جب پتہ چل جائے تو غلطی اپنی مان لینی چاہیے۔ تو یہ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے، کیونکہ مجھے کافی سارے دوستوں نے اس حوالے سے کئی دفعہ کہا تھا کہ یہ واقعہ اس طرح ہے جس طرح میں نے بیان کیا۔ میں پھر وہاں سے گزرتا رہتا بھی ہوں، میں نے قبریں بھی دیکھی تو واقعات قبریں بھی اسی طرح تھیں جس طرح مجھے ذکر کیا گیا۔ خیر مجھ سے یہ مسٹیک ہوئی کہ میں نے وہ پوچھا نہیں، تحقیق نہیں کی، تو وہ مجھ سے بیان ہو گیا۔ تو اب چونکہ جو دوست ہیں وہاں موجودہ، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارے چاچا جی کی یا چاچی جی کی، یعنی ان کے بزرگوں کی قبریں ہیں۔ پہلے قبرستان وسیع تھا، اوپر کوئی دکانیں وغیرہ یا عمارتیں تھیں، تو بعد میں یہ 2 بچی قبریں۔ خیر یہ واقعہ اس طرح نہیں ہے جس طرح مجھ سے پہلے بیان ہوا ہے۔ تو بھائی عامر عباس صاحب کے حوالے سے جو نیو پوائنٹ والے ساتھی اور باقی بھی 1-2 دوستوں کے رابطے کرنے سے میں یہ اپنا بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ دوستوں کو چاہیے اس بیان کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوستوں تک حقیقت اس حوالے سے پہنچ جائے کہ جو بات یا جو دعویٰ ذکر ہوا ہے وہ اس طرح کا ان قبروں کے حوالے سے نہیں ہے۔ باقی معاملات تو 90% اس طرح چل رہے ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں۔ باتیں تو اس طرح ہیں، بیٹے کا باپ کو قتل کر دینا اور باپ کا بیٹے کو قتل کر دینا، بھائیوں کا بھائیوں کو قتل کر دینا، اس طرح کے واقعات تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے معاشرے کی اصلاح کرنا، اس طرح کے واقعات جو حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں وہ سامنے رکھ کے تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں قصص بیان کیے ہیں پچھلے لوگوں کے، تاکہ آنے والے لوگ ان کو عبرت پکڑ کے عبرت حاصل کریں، ان سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ مقصد یہ تھا صرف، اور کوئی مقصد نہیں تھا، نہ ان کی دل آزاری مقصود تھی میری اس بات سے، یا یہ جو غلط نسبت ہوئی ہے مجھ سے 2 بھائیوں والی، اس سے ان بھائیوں کو جو تکلیف ہوئی ہے میں معذرت خواہ ہوں، اور دوست احباب سے بھی ملتمس ہوں کہ مقصد ہمارا اصلاح کرنا تھا، کام بگاڑنا نہیں تھا، معاملے کو اچھالنا نہیں تھا۔ مزید اس کلپ کو وائرل مت کیا جائے، اور حقیقت جو ہے اس کو بے شک آپ وائرل کر سکتے ہیں۔ حقیقت وہ 2 بھائیوں والی نہیں ہے۔ اس طرح کا جھگڑے والا یا لڑائی والا واقعہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا تھا اس طرح نہیں ہے۔ میں بھائی عامر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بھائی مولانا قاری عصمت اللہ صاحب، عصمت اللہ ظہیر صاحب جو اللہ والے سے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس بات کی طرف توجہ دلائی اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی۔ امید ہے آپ دوست بھی سمجھیں گے یہ مسٹیک ہوئی ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوا۔ باقی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ میں تمام اہل اسلام سے، لوگوں سے، اور خاص کر مقامی دوستوں سے اس حوالے سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ مجھے بھی معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔